اب جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا بیان یہ ہوتا ہے کہ اب سے فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ جنرل باجوہ نے بھی سب سے پہلا بیان آ کے یہی دیا تھا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی سیاسی معاملات ان کے دور کے اندر چلے اس کے اندر ہاتھ فوج کا تھا۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر آئے، ان کا بیان بھی یہی تھا کہ میں جمہوریت میں مانتا ہوں، اب سے فوج نے یہ کلیکٹیولی سچے دل سے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے ہم سیاست کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور کئی لوگ اس کو سچ جان بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہوپ فلی اب کیونکہ آرمی اس طریقے سے سر عام مان رہی ہے، آن میڈیا یہ بات کہہ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سے اس کا انٹینشن ہو کہ وہ کبھی سیاست کے اندر مداخلت نہ کرے۔ لیکن پھر وہی ہوا۔ آج بھی جو ملک کے اندر جو حالات ہیں، جو یہ سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کے اندر مرکزی کردار کس کا ہے؟ فوج کا ہے۔ تو ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آرمی اپنے آپ کو غیر سیاسی نہیں کر سکتی؟ کیوں بار بار انٹرفیرنس کرتی ہے؟ ہر سیاسی معاملے کے پیچھے ہمیں فوج دکھائی دیتی ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے اکنامک بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں۔ اگر جمہوریت کمزور رہتی ہے تو اس کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں، لیکن اگر کسی صورت میں جمہوریت ملک میں آ جاتی ہے تو ان کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں ان کو بہت بری طرح دھچکا ملے گا۔ اب وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ پاک فوج کے اس وقت 25 سے زیادہ بزنس پروجیکٹس ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے بزنسز نہیں ہیں۔ آپ کے ملک کی ہر بڑی انڈسٹری کے اندر یہ بزنسز موجود ہیں، بینک سے لے کے انشورنس سے لے کے ایگریکلچر سے لے کے پیٹرولیم سے لے کے آپ کی شوگر ملز تک، ہر بڑی انڈسٹری کے اندر آرمی پروجیکٹس موجود ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آرمی اپنے انفلوئنس کی وجہ سے اور کمزور جمہوریت کی وجہ سے، کمزور جمہوری حکومت کی وجہ سے ان کو پریشرائز کرتی ہے اور ان سے اپنے جو اکنامک بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو نکلواتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ پاک فوج اس وقت نہ تو اپنے بزنس پروجیکٹس کے پورے ٹیکسز پے کرتی ہے، نہ ہی جمہوری حکومت کو اس وقت اکاؤنٹیبل ہے کہ کون سا پیسہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کسی کو کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی کانٹریکٹس جو ہیں وہ پریشرائز کر کے حکومت سے نکلواتے ہیں، ان کو خود لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فری لونز لیتے ہیں اور کئی صورت میں لون واپس ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بزنس پروجیکٹ کو، کسی بزنس کو اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی حکومت ہی کرتی ہے، اور یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی، جو کہ اللیگل ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام میں، کسی اور جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا فائدہ فوج حکومت سے لیتی ہے وہ ہے زمینیں۔ ویسے تو فوج بہت زیادہ کریڈٹ لیتی ہے کہ جو ایوب خان کی لینڈ ریفارمز تھیں اس کے ذریعے ہم نے جاگیردارانہ جو طبقہ تھا پاکستان کا اس کو ہم نے ویک کیا، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دکھنے میں ایسے لگتا ہے، لیکن اس ریفارمز کی جو لو کی آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جاگیردارانہ طبقے سے زمینیں چھینی جائیں، ان کے انفلوئنس کو کم کیا جائے، کیونکہ جو لینڈز ہوتی ہیں وہ انفلوئنس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو اس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جاگیرداروں سے زمینیں کھینچو اور فوج کے انڈر زمینیں زیادہ لے کے آؤ۔ اس وقت اسٹیٹ کی جو فل ایک لینڈ ہے، کل زمین کا 12% حصہ جو ہے وہ فوج اون کرتی ہے، جس کے اندر آپ کے کینٹونمنٹس آ جاتے ہیں، اس طرح آپ کی ہاؤسنگ سکیمز آ جاتی ہیں، جس طرح DHA ہو گیا، آپ کا عسکری ہو گیا، اسی طرح سے بحریہ کے پروجیکٹس ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو زرعی زمینیں ہیں وہ اس ٹائم پہ بہت ساری آرمی اون کرتی ہے، اور وہاں سے اپنا جو بزنس ہے وہ جنریٹ کرتی ہے۔ اور فوج یہ زمینیں لیتی کہاں سے ہے؟ تو وہ حکومت سے لیتی ہے۔ حکومت سے سستے داموں فوج زمینیں خریدتی ہے اور اس کو مہنگے داموں آگے جا کے پبلک کو بیچ دیتی ہے۔ اور کتنے سستے داموں خریدتی ہے اس کا آئیڈیا آپ کو اس فگر سے لگے گا۔ 1965 سے لے کر 2004 کے درمیان تک جتنی زمینیں فوج نے حکومت سے خریدی ہیں اس کی کل مالیت بنتی ہے 270 ارب روپیہ، اور فوج نے کتنی پیمنٹ حکومت کو کی ہے ان زمینوں کی مد میں، وہ ہے صرف 13.5 کروڑ روپے، یعنی کہ کل قیمت کا 0.5%، یعنی کہ 0% کے اندر انہوں نے یہ ساری زمینیں، مطلب کہ فری ہوئی،
تو اس طریقے سے جو آپ کی فوج ہے وہ آپ کے ملک کو کھائی جا رہی ہے اور خود کو اسٹرینتھن کر رہی ہے. آپ کا قومی خزانہ خالی ہو رہا ہے اور جو فوج کی جیبیں ہیں وہ بھری جا رہی ہیں. اور یہ جتنے بھی فگرز ہیں یہ میں خود سے نہیں دے رہا. عائشہ صدیقہ کی کتاب ہے 2008 کی، ملٹری انکارپوریشن، جس کے اندر انہوں نے یہ سارے سٹیٹس دیے ہیں، کیونکہ آپ کو پبلکلی یہ سٹیٹس نہیں ملیں گے، کیونکہ آرمی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کو پبلک ڈاٹا نہیں ملے گا. اور اسی بک کے اندر عائشہ صدیقہ بتاتی ہے کہ 2008 کے فگر کے مطابق اس وقت جو آرمی کے بزنس امپائر کی ایویلویشن تھی وہ تھی $20 بلین، اور پتہ نہیں آج وہ کہاں پہ ہو. تو یہ ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ دیکھیں جی ہماری جو فوج ہے وہ شاید ڈیفنس بجٹ کی محتاج ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور کینلی اس کے اندر آبزرو کریں گے کہ کتنی بڑی بزنس امپائر ہے آرمی کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیفنس بجٹ سے آپ کی آرمڈ فورسز کتنی بڑی ہیں. اور تیسرا بڑا فائدہ جو کہ فوج ایک کمزور حکومت سے یہاں پہ پاکستان میں اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اداروں کے اندر دھڑا دھڑ بھرتیاں اپنے جو ایکس آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ان کی بھرتیاں کرتے ہیں. آپ کے ہر مارشل لا کے اندر جو پرائم ایکٹیویٹی تھی وہ یہی تھی، اور سب سے زیادہ جو بھرتیاں تھیں وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر اہم حکومتی ادارے کے ٹاپ کے اوپر آپ کو فوجی دکھتا ہے. اور یہی فوجی جب حکومتی اداروں کے اندر آتے ہیں تو ان کی آرم فورسز کی جو حکومت ہے اس کے اندر جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں ان کو پریشرائز کرنے میں ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، ان کی لیوریج بڑھاتے ہیں. اور ویسے تو آلریڈی کئی طریقوں سے جو فوج تھی وہ آلریڈی مارشل لاز کے تھرو بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتی آئی تھی. ان کے اکنامک بینیفٹس بھی تھے، ان کے پولیٹیکل بینیفٹس بھی تھے، ہر قسم سے وہ فائدہ اٹھا رہی تھی. لیکن ایک جو کہتے ہیں نا فارملی حکومت کا حصہ نہیں تھی، وہ کسر بھی پوری کر دی مشرف صاحب نے 2004 کے اندر جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بلڈ کی. اس کے اندر انہوں نے 4 جنرلز بٹھا دیے، اس کے ساتھ 9 جو تھے سویلینز بٹھا دیے. تو آپ نے اس طریقے سے فارملائز کیا اور آپ نے فارملی جو آپ کے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی جو فوج ہے، آپ کے جو ملک کے اس ٹائم پہ چوکیدار ہیں، آپ نے انہوں کو ڈیسیجن میکنگ ٹیبل کے اوپر آپ نے ان کو آ کے بٹھا دیا. اب وہ فیصلہ سارے مل جل کے کرتے ہیں، سویلینز اور ملٹری آفیشلز، کہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج وہ اتنی آسانی سے وہ سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں. اور کیونکہ اس کے جتنے بھی بینیفٹس آرمی اس طریقے سے اٹھاتی ہے اس کے بینیفیشریز جو ہوتے ہیں ان کے ٹاپ جنرلز ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ان کے جو یہ جو چھوٹے موٹے ان کے جو آرمی آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح کی انوالومنٹ کے اندر شامل نہیں ہوتے. جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر انوالو کون ہوتی ہے؟ آپ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ اس وجہ سے کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اگر جمہوریت مضبوط ہو گئی تو فوج ول بی پٹ ٹو اٹس پلیس. کانسٹیٹیوشنلی جو اس کی جگہ بنتی ہے اس کو وہاں پہ ڈال دیا جائے گا. نہ وہ حکومت کو پریشرائز کر سکے گی، نہ ہی ان سے اکنامک بینیفٹس نکال پائے گی، نہ ان سے زمینیں لے سکے گی. اور اس طریقے سے فارملی جو کانسٹیٹیوشنلی ان کا حق بنتا ہے وہ حکومت کو اکاؤنٹیبل ہوں گی، جو کہ آرمی کبھی بھی نہیں چاہتی. آرمی کے جو ٹاپ آفیسرز ہیں کبھی بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ پوری زندگی انتظار کر کے آئے ہوتے ہیں کہ وہ کب ٹاپ پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ اس طرح کے پرکس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ہیں ساری وجوہات جس کی وجہ سے آج بھی اور کل بھی آرمی کبھی بھی غیر سیاسی نہیں ہوگی. اور جب تک ان کا بس چلے گا وہ ملک کے سیاسی حالات کے اندر مداخلت کرتے رہیں گے. جب تک ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی نیگوشیٹ نہیں کرتی، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مل بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ایٹ لیسٹ وہی بنا لیں تاکہ جمہوریت تھوڑی سی تو آگے چڑھے، تھوڑی سی آگے بڑھے، اور جو ان کی لیوریج ہے، آپ کے جو آرم فورسز ہیں ان کی لیوریج کو کم کیا جا سکے. یہی فرسٹ انیشیٹو ہے آپ کی لانگ ٹرم ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے، آپ کی سیاسی پارٹیز نہیں کریں گی، آپ کی پبلک کو بھی اس بات کی اویئرنیس نہیں ہوگی، تو آرمی اسی طریقے سے کھیلتی رہے گی، جوڑ توڑ کرتی رہے گی، اور ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.